أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. صحیح مسلم میں روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرے، یعنی نماز جنازہ ادا کرے، تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے. آگے فرمایا کہ اگر وہ جنازہ بھی پڑھے اور دفنانے بھی ساتھ جائے قبرستان میں تو اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرات کتنا ہے اس کا اجر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، یعنی جو 2 قرات کے برابر ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں اسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، جس کو آپ نہیں بھی جانتے اس کا بھی جنازہ پڑھیں، جس کو آپ جانتے ہیں اس کا بھی جنازہ پڑھیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنازہ پڑھنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے. 6 حق ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جنازہ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. آپ نے پوچھا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا یا رسول اللہ آج میں نے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ بھی پڑھا. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے کسی مسلمان بھائی کو یتیم کا کھانا بھی کھلایا ہے. چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسلمان بھائی کی بیمار کشی کی ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے کسی مسلمان بھائی کی بیمار کشی بھی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں یہ 4 عمل ہو جائیں تو دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ہم جب جنازہ بھی کسی مسلمان بھائی کا پڑھیں گے، بیمار کشی کریں گے، کسی یتیم کو کھانا بھی کھلائیں گے تو ہم جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوری دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. پھر اللہ رب العزت سوال کریں گے اپنے بندے سے، کہیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ بڑے تعجب سے سوال کرے گا یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، تجھے تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تجھے میری رضا حاصل ہوتی. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی. پھر اللہ رب العزت کہیں گے
اے میرے بندے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں بندہ پیاسا تمہارے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تجھے میری رضا حاصل ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔